حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا اس دن بھی انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ خیر جب سرکار نے مکہ شریف چھوڑ دیا اور 300 میل دور 450 کلومیٹر دور وادی یثرب میں سرکار نے ڈیرہ لگایا جو بعد میں طیبہ اور مدینہ کے نام سے جگہ مشہور ہوئی۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شرارتوں سے وہ وہاں بھی باز نہ آئے۔ سرکار کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مدینہ والے ایک آدمی جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، بڑے اثر والا آدمی تھا، اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری پوری کر چکے تھے، تاج اس کے لیے تیار ہو چکا تھا، بس اعلان باقی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب کہاں اس کی بادشاہت، کہاں اس کی تاج پوشی کا اعلان؟ اس کے اکثر برادری والے سرکار کے غلام بن گئے، صحابی بن گئے۔ اب اس ابو جہل کے ذہن میں یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی ایک بڑے اثر والا آدمی ہے، اس نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ خط میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ یعنی اس خبیث ابو جہل نے دوسرے خبیث عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا۔ اگر عبداللہ بن ابی کے بس میں ہوتا
تو وہ اس خط پر عمل کرتے ہوئے سرکار سے لڑتا، سرکار کو مدینہ منورہ سے نکالنے کی کوشش کرتا، لیکن سرکار خود تشریف لے گئے عبداللہ بن ابی کے پاس۔ اچھا، اس وقت تک اس نے بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے بعد میں کلمہ پڑھ تو لیا تھا، لیکن اوپر سے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو، اگر تم ہم سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں پتا ہے کس کس سے لڑنا پڑے گا؟ تمہیں تو اپنے بیٹے سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ بیٹا مسلمان ہو چکا تھا۔ تمہیں تو اپنے بھتیجوں، بھانجوں، عزیزوں، رشتہ داروں، تمہیں تو اپنی برادری والوں سے لڑنا پڑے گا، اور اس کا رزلٹ کوئی ضروری نہیں تمہاری مرضی کے مطابق نکلے، اور اس کا رزلٹ بھی نکلے گا میرے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ابی بن کعب کو اپنی حیثیت کا پتہ چل چکا تھا، اس نے ابو جہل کے خط کو پرے پھینک دیا اور اس نے سرکار سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکے والے مکے میں بیٹھ کر بھی آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ وہ سرکار کو تنگ ہی کرتے رہے۔ اور ادھر صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ دن کو ہوتے ہتھیار ساتھ، رات کو سوتے ہتھیار ساتھ۔ کبھی کبھی دل میں آتا ایسا وقت ہمیں ملے گا کہ ہم ذرا بے خوف ہو کے سویا کریں گے۔ اب تو نیند بھی صحیح پوری نہیں ہوتی، ذرا سا کھٹکا ہوا فٹ تلوار پر ہاتھ گیا، کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ کوئی وقت آئے گا ایسا کہ جب ہم بڑے آرام اور بڑے سکون کے ساتھ چین کی نیند سویا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں ایک آیت نازل فرمائی جو 18ویں پارے میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلوں کو زمین میں حکومت دی تھی نا، اسی طرح ان کو بھی زمین کے اندر حکومت عطا فرمائے گا۔ جس طرح پہلوں کو خلافت ملی تھی اسی طرح ان کو بھی خلافت اللہ عطا فرمائے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَدَّيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اللہ اس دین کو تمکنت بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
اللہ پھر یہ جو حالت خوف ہے نا اس کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا. آیا ہے یہ ان دنوں آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس آیت میں آگے چل کر یہ بشارت تھی مسلمانوں فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جب ایران بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، شام بھی تمہارے قدموں میں ہوگا اور روم بھی تمہارے قدموں میں ہوگا. اچھا خیر، اس وقت تک ابھی جوابی کارروائی کرنے کا آرڈر نہیں ملا تھا. یہی تھا صبر کرو، کافر تنگ کرتے ہیں صبر کرو، فلانے نے گالی دی ہے صبر کرو، فلانے نے تھپڑ مارا ہے صبر کرو. ابھی تک جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی. اخیر وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیتیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کی وجہ سے اب ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں تلوار اٹھا لیں. آیا پہلے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، زخم سہنے کا آرڈر تھا. اب انہیں اجازت دی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا تعداد میں اگرچہ تم ہو تھوڑے لیکن وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. بس اجازت ملتے ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی. پہلے دور تھا کٹ کھان دا، ہن زمانہ آ گیا پنج چاڑن دا. پہلے تو تھا نا مار کھاتے رہو بس صبر کرتے رہو، نہیں اب کیا ہے کوئی ایک لائے تسی بھی ایک لاؤ. یہ زمانہ آ گیا. اب ادھر مکے والے آرام سے تو بیٹھتے نہیں تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا. پیسہ اکٹھا کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ڈاکہ مارو پیسہ اکٹھا کرو. ایک طریقہ یہ ہے بزنس کرو، سودا بیچو، سودا خریدو، نفع کماؤ. ایک طریقہ یہ ہے. وہ ڈاکے شاکے تو خیر مارتے ہی تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے یہ بزنس کا طریقہ بھی اڈاپٹ کیا. ہر سال 2 سفر تو کرتے تھے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ایک ملک شام کا، ایک ملک یمن کا، ایک سردیوں کا، ایک گرمیوں کا. آواز تھوڑی اونچی کرو. مکے کے ہر بندے نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا کہ جو نفع آئے گا یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے پر لگائیں گے. یہ قافلہ اس نیت سے انہوں نے ملک شام بھیجا.
اب آپ دیکھیں ہماری یہ لڑائیاں آج کل چل رہی ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ٹکر تو ہے، اگرچہ باقاعدہ افغانستان کے ساتھ بھی کھلم کھلا جنگ تو نہیں، لیکن پھر بھی جس کا داؤ لگتا ہے وار تو کرتا ہے نا۔ دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے، یہ تو اب کھلم کھلا جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اسے نتیجے پر پہنچائے، اچھی تھے کہہ دیں اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کا صفایا کرے۔ اب دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی جہاں پر فوجی قوت ہوتی ہے یا دوسری قوت ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ طاقت تباہ ہوگی، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو آج کل پھر جوابی کارروائی کے طور پر یہ ہماری افواج بھی کیا کرتی ہیں، ان کے ٹھکانوں پر بمباری کرتے ہیں، ان کا اسلحہ تباہ ہوگا، ان کے بندے مریں گے، یہ کمزور ہوں گے۔ یہ ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کو کمزور کرنا ہو اس کے اساسوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اب مکے والوں کا اثاثہ کیا تھا؟ یہ قافلہ جو تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چل حبیب پیارے جتنے بندے ساتھ ہو سکتے ہیں لے چل، اور ان کو لے جا کر وہ قافلہ ہے اس پر قبضہ کی کوشش کر، وہ سامان تو تیرے خلاف استعمال ہوگا۔ سرکار نے صحابہ سے اعلان کر دیا بھئی اللہ کا یہ آرڈر ہے، وہ سامان چونکہ تمہارے خلاف استعمال ہونا ہے اس لیے اس قافلے پر قبضہ کرو۔ ہاں بھی تیاری کرو۔ سرکار پہلے اس طرح اعلان نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی جگہ وفد بھیجنا ہوتا چند مہاجرین کو بھیج دیتے، لیکن چونکہ یہاں سرکار نے اعلان کیا تھا 60-70 مہاجرین وہ بھی تیار ہو گئے اور باقی کے انصار بھی تقریباً تیار ہو گئے، اور نیت لڑائی کی تھی نہیں تھی۔ نیت کیا تھی؟ قافلے کی، کہ قافلہ جو ہمارے خلاف ہتھیار استعمال ہونا ہے اس قافلے کو تباہ کر دیا جائے، اس قافلے پر قبضہ کیا جائے۔ اس قافلے کا سربراہ تھا ابو سفیان۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ بھئی بدر کے میدان کی طرف چلو، نکلو۔ صحابہ کرام بدر کی طرف نکلے۔ ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے اس قافلہ کے تعاقب میں ہیں، یہ میرا قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے فوراً ایک آدمی جس کا نام ہے زمزم اس کو مکہ شریف کی طرف بھیجا، اوے جاؤ، اوے پہنچو، اور پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو بتاؤ ہو سکتا ہے تو اپنا قافلہ بچا لیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ شریف پہنچا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک پھپھی ہیں جن کا نام ہے عاتقہ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار ہے اور مکہ کے باہر کھڑا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا اہل غدر، اوے فراڈیو، اوے دھوکے بازو، انفروا الی مصارعکم فی ثلاث، 3 دن کے اندر اندر اپنے مرنے کی جگہ پہنچو۔ اوے فراڈیو، تمہارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، 3 دن کے اندر اندر پہنچو جہاں تم نے مرنا ہے۔ یہ خواب دیکھا کس نے؟ عاتقہ نے۔ اور عاتقہ کون ہے؟ سرکار کی
پھوپھی عورتوں کے پیٹ میں بات رہنی بڑی مشکل ہے. انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور کہا ویرا تینوں میں ایک گل دسنی ہے پر دسی نہ کسی نو. ہاں بھینا دس کی یا نہیں ہے؟ ویرا میں جو خواب ویکھی ہو. اچھا چنگا تو دسی نہ کہ کسی نو. خود آگے اپنے ایک دوست کو کہہ دیا میری بہن نے خواب ویکھی ہے تو آگے دسی نہ کسی نو. لو شام تک سارے مکے کے اندر خواب پھیل چکا تھا. ابو جہل کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. حضرت عباس کو دیکھا کہنے لگا عباس طواف کرنے کے بعد میری بات سن کے جانا. حضرت عباس نے طواف ختم کیا اس کے پاس پہنچ کے کہنے لگا کیا بات ہے؟ ابو جہل بولا یہ تو بتاؤ تمہارے اندر نبوت کی دعوے دار عورت کب سے پیدا ہو گئی؟ کیا مطلب نبوت کی دعوے دار عورت؟ کہنے لگا پہلے تو ایک بندہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب تیری بہن عاتقہ نے بولی خواب دیکھا ہے کہ نہیں، نبوت کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اب اس نے بڑا سخت سست کہا. کہنے لگا 3 دن تک میں ویٹ کروں گا، انتظار کروں گا. اگر 3 دن کے اندر کچھ نہ ہوا تو میں کعبے کے اندر کھڑا ہو کر اعلان کر دوں گا اوہ مکے والوں بنو ہاشم سے بڑھ کے جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں. میں تمہیں بدنام کروں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا. کچھ نہیں کہا. جب گھر آئے نا تو گھر کی عورتوں نے گھیر لیا. گھر کی عورتوں نے گھیر کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابو جہل اس طرح ٹر کرتا رہا، بک بک کرتا رہا پہلے ہمارے مردوں کے بارے. اب وہ گھر کی عورتوں تک پہنچ گیا، تمہیں جرت تک نہیں ہوئی بولنے کی. حضرت عباس کہنے لگے میں کیا بتاؤں، میں اس کے سامنے بول ہی نہیں سکا. اچھا اب آئی نہ باری تو میں اب چھوڑوں گا نہیں اس کو، اب میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں گا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ گئے دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کے نا وہ اس کے بعد حضرت عباس گئے کہ اب میں جاؤں گا، کوئی بات کی تو میں بھی اس کو جواب دوں گا. اچانک وہ بندہ ابو سفیان نے جو بھیجا تھا جس کا نام تھا ضمضم، اس نے اپنے اونٹ کے نکیل کو چیر ڈالا. خون بہ رہا تھا، الٹا بیٹھا ہوا تھا اونٹ پر، زور زور سے کہنے لگا مکے والوں، اے مکے والوں جلدی کرو اپنا قافلہ بچا لو. مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ قافلہ بچے گا، مجھے لگتا یہ ہے محمد اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے قافلے پر قبضہ کر لیا ہوگا. ادھر وہ شور مچا رہا تھا، ادھر خواب کو کتنے دن گزر چکے تھے؟ 3 دن گزر چکے تھے. پہلے دن خواب آیا تھا، دوسرے دن انہوں نے حضرت عباس کو بتایا، وہ شام تک ساری بات پھیلی. اس کے اگلے دن ابو جہل نے سخت سست کہا اور حضرت عباس اس کے اگلے دن پہنچے اس کو جواب دینے کے لیے کہ ادھر سے وہ شور مچ گیا. سارے مکے والے اس کی بات سننے کے لیے دوڑنے لگے. ابو لہب کی بیوی بولی کہنے لگی وہ بھول گیا خواب جڑا آقا نو آیا سی کدھر جانا پیا. بھول گئے وہ خواب جو دیکھا کرتے ہیں بنو ہاشم والے، وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا کرتا ہے. وہ بھول گئے وہ خواب کو. ابو لہب کہنے لگا نہیں خیر میں بات سن کے واپس آ جاتا ہوں. اب اس زمزم نے اتنا جوش دلایا کہ ہر آدمی تیار ہو گیا.
کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ ابو لہب جو تھا وہ تو غچہ مار گیا، اس نے کہا اچھا میری تو طبیعت، میں اپنی جگہ کسی اور بندے کو بھیجتا ہوں۔ ایک اور سردار تھا امیہ بن خلف، وہ جس کے حضرت بلال، یہ امیہ بن خلف کی دوستی تھی حضرت سعد بن معاذ سے رضی اللہ عنہ۔ یہ مکہ شریف میں انصاری صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ یہ اتنے پیارے صحابی تھے، جب ان کی موت واقع ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، میرے سعد بن معاذ کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت سعد آئے عمرے کے لیے مکہ شریف میں، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل نے حضرت سعد کے سامنے سرکار کے بارے کوئی بک بک کی، تو حضرت سعد بھی اپنے علاقے کے سردار تھے، انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اب مہمان کون تھا؟ حضرت سعد۔ کس کے مہمان تھے؟ امیہ کے۔ اور اوپر سے آن کے بک بک کون کر رہا تھا؟ ابو جہل۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امیہ حضرت سعد کی سپورٹ کرتا اور ابو جہل سے کہتا ابو الحکم کیا کر رہے ہو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر ٹھہرے ہیں، تو خام خواہ بات کو بڑھائے جا رہا ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تو جا اپنا کام کر۔ لیکن الٹا یہ امیہ حضرت سعد سے کہنے کا سعد کچھ خیال کریے، ابو الحکم ہے، ہمارا سردار ہے، تو اس کے سامنے بات کر رہا ہے۔ حضرت سعد نے جب امیہ سے بات سنی تو فرمانے لگے اوے امیہ تو مت بول، میں نے تو اپنے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے خود سنا ہے امیہ کو میرے صحابہ قتل کریں گے، اور تمہیں تو میرے محبوب کے صحابہ قتل کریں گے۔ وہ ڈر گیا۔ کیوں؟ سمجھتا وہ بھی تھا ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے ہوتا حق ہے، اول و آخر سب کچھ جانے، اول و آخر ریب غیب کی خبریں، عالم کی خبریں، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا سیر، یاسین و طٰہٰ قرآن کی تفسیر، شاہد و آصف میں، شاہد و آصف میں آیا سراج منیر نبی، اللہ 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 یہ پوچھنے لگا امیہ سعد یہ بتا
یہ تمہارے ساتھی مجھے مکے آن کے قتل کریں گے یا کہاں قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا لا ادری، یہ تو مجھے پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے ماریں گے تجھے صحیح ہو، اتنا مجھے پتہ ہے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اور خدا کی قسم ہے وہ جو بات منہ سے کہہ دیتے ہیں حق اور سچ ہوتی ہے۔ حق اور سچ کیوں نہ ہو، وہ کون سا اپنی مرضی سے بولتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خیر لشکر تیار ہوا، امیہ کی بیوی بولی، کہنے لگی اے امیہ اپنے انصاری بھائی یسربی بھائی کی بات کو تو بھول گیا ہے، اس نے تو کہا تھا تمہیں میرے محمد کے ساتھی قتل کریں گے۔ کیا فکر نہ کر، میں بھی 2-4 قدم جا کے واپس آ جاؤں گا، لیکن کہاں اللہ نے جو ٹائم لکھ دیا ہے کبھی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لوگ موت سے بھاگتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو آ ہی جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے نا، ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ حضرت سلیمان سے کہنے لگا حضرت جی وہ بندہ کون تھا، بڑی لال لال آنکھیں نکال کے مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ملک الموت تھا۔ حضرت جی انہیں میں نہیں چھڑنا، بڑا کور کے ویخدا سی، مہربانی کرو ہوا کو آرڈر دو مجھے انڈیا چھوڑ آئے، ہندوستان چھوڑ آئے۔ اب فرمایا تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہی رہے۔ نہیں حضرت جی نہیں، بس اس کو ہوا کو کہو۔ اس نے اتنا زور دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، چھوڑ آیا اسے ہندوستان۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت آیا تو فرمایا تو ہمارے ساتھیوں کو تنگ کیوں کرتا ہے، کیوں گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ حضرت جی میں تو اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا تھا 10 منٹ بعد یہ جان ہندوستان دی کرنی ہے، اتھے بیٹھا سی۔ حضرت جی میں تاں انہوں گھور گھور ویکھدا پیا، میں اللہ دے آرڈر دے مطابق اتھے پہنچیا، ادھروں ہوا نے بھیج دیتا انہوں، اللہ تے خیر چلا اپنا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ 2-3 دن تک بڑی تیاری کرتے رہے، مجھے کھانے پینے کے لیے اونٹ انہوں نے تیار کر لیے، رنڈیاں ساتھ لے لی تاکہ رستے میں دل بہلائیں گی، گائیں گی، ناچیں گی۔ یہ ساتھ لے کر اب انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ ادھر یہ پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے ارادے سے، اور ادھر مسلمان جنگ کے تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ ارادہ کس کا ہے؟ قافلے کا۔ پتہ ہوتا ہے قافلے کے ساتھ کون سا اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے۔ ہاں سرکار پہنچے۔ اچھا سرکار نے اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ کو مدینہ شریف کا نگران بنایا اور خود اس قافلے کے لیے سرکار آگے نکل آئے۔ یہ ابو لبابہ بھی پتہ کون ہے؟
آپ کو شاید میں نے کبھی وہ غزوہ تبوک میں جن 3 صحابہ کا بائیکاٹ ہوا تھا وہ کبھی بات سنائی آپ کو؟ نہیں سنائی۔ سرکار نے فرمایا نا چلو بھی تبوک کو چلے، سارے صحابہ تبوک کو نکل آئے، لیکن کچھ منافق رہ گئے مدینہ شریف کے اندر، اور 3 صحابی جو مخلص کامل الایمان تھے وہ بھی رہ گئے۔ ان میں ایک حضرت ابو لبابہ تھے، یہ بھی نہ جا سکے۔ سرکار واپس آئے نا، سرکار اب ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں، ہاں تو نہیں ساتھ گیا، تو نہیں ساتھ کیا، تجھے کیا ہوا تھا، تجھے کیا ہوا تھا؟ ابو لبابہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا، آقا سستی ہو گئی تھی، سچ سچ بول دیا۔ فرمایا اچھا تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کہا تو نے سچ ہے، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ صحابہ سے کہہ دیا کوئی بندہ اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ 3 بندے تھے جن کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کوئی بندہ بات نہ کرے۔ ابو لبابہ نے جب دیکھا نا کہ بائیکاٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے رسی لی اور ایک مسجد نبوی شریف میں ستون ہے، اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کس کے باندھ لی، اور کس کے باندھا اور وہیں بس پڑے رہے۔ نماز کا وقت آتا اپنے آپ کو کھولتے، نماز پڑھتے، پیشاب وضو کے لیے جانا ہوتا کھولتے، جاتے آتے، نماز ادا کرتے، پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے۔ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے کھانے پینے نہ کی وجہ سے، نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے۔ اخیر 10-12 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، توبہ قبول ہو گئی۔ ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، چل اب اپنے آپ کو کھول لے۔ ابو لبابہ کہنے لگے نہیں میں تو اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، مجھے کھولے گا تو خود اللہ کا محبوب کھولے گا۔ سرکار آئے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے گیرا کھولی، آزاد کیا، فرمایا ابو لبابہ تیری توبہ تو اللہ نے ڈائریکٹ عرشوں پر قبول فرمائی ہے۔ اچھا جس ستون کے ساتھ باندھا تھا تو لکڑی کا ستون، اب اس ستون کا نام ہی ہو گیا استوانہ ابی لبابہ۔ آج بھی آپ ریاض الجنہ چلے جائیں وہاں پر وہ ستون موجود ہے، اس کا ایک نام ہے استوانہ توبہ اور دوسرا استوانہ ابو لبابہ۔ سرکار اسی ستون کے پاس اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی جو اہل محبت ہے نا، وہ جب حاضری دیتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اسی ستون کے پاس جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چپکے آنسو بہا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ مدینہ شریف اللہ آپ کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، لیکن اللہ ادب کے ساتھ ہمیں لے جائے، بے ادبی نہ ہو۔ مدینہ شریف کا منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جو پیچھے دیوار ہے نا، سمجھو یہ ہے پیچھے کعبے کی دیوار، اور یہ ہے ریاض الجنہ شریف، اور ادھر ہے سرکار کا روضہ، یہ ہے منبر۔ سرکار نے فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے سب جنت کا باغ ہے۔ اس طرف روضے کا نور اور اس طرف منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور اور اس طرف منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور
بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ یا اللہ تجھے شہدائے بدر کا واسطہ ہمیں وہاں بھی جانے کی توفیق عطا فرما اور جو اصل جنت ہے وہ بھی ہماری نسبت میں قسمت میں کر دے خیر نبی کریم علیہ السلام اب تشریف لے جا رہے ہیں سواریاں تھی تھوڑی سامان تو بہت تھوڑا تھا نا تو تین صحابیوں کے ذمے ایک سواری آئی تو تین صحابیوں کے ذمے ایک سواری آئی 3 آدمی 1 اونٹ 3 آدمی 1 اونٹ سرکار جو ہیں سرکار کے ساتھ بھی 2 صحابی اور تھے ایک صحابی کا نام ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دوسرے صحابی ہیں وہ جن کو سرکار نے منہ بولا بیٹا نہیں بنایا ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ وہ تھے مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے سرکار سواری پر تشریف فرما ہو گئے اور یہ دونوں ساتھی پیدل ہیں جب منزل پر پہنچے نا تو نبی کریم علیہ السلام نیچے اترے حضرت علی سے فرمایا چل علی اب تو چڑھ سواری پر میں پیدل چلوں گا دونوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا ہم غلام ہیں آپ آقا ہیں آپ ہی سواری فرمائیے آقا ہم آپ کی برابری تو نہیں کر سکتے سرکار نے فرمایا اچھا کیا تم مجھ سے چلنے میں زیادہ طاقتور ہو مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو نا تو جس طرح تمہیں چلنے پر اللہ کا اجر ملے گا میں بھی تو اللہ کا اجر چاہتا ہوں نا اس لیے باری باری تم اپنی اونٹنی پر سواری کرو گے میں اپنی باری پر سوار ہوں گا تم اپنی باری پر سوار ہو گے یہ ہے اسلام اسلام کے اندر مساوات ہے اسلام کے اندر برابری ہے مساوات ہے اب ظاہر ہے وقت تو اتنا ہوتا نہیں کہ بدر کا پورا مال ہے میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں مساوات کی بات سنتے جائیے نبی کریم علیہ السلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں سرکار کے ہاتھ میں چھڑی صفیں سیدھی ہو رہی ہیں ایک صحابی کا پیٹ آگے بڑا ہوا ہے قطار سے آگے نام ہے اس کا سواد سرکار نے چھڑی اس کے پیٹ پہ ماری یار بعد میں کرنا سرکار نے چھڑی پیٹ پہ مار کے کہا استوے یا سواد سواد لائن کے اندر ہو جا وہ لائن کے اندر ہو گئے سرکار نے صف سیدھی کی اور واز کہنے کے لیے ہدایات دینے کے لیے سامنے آئے تو سواد پھر آگے آقا آج مجھ پر ظلم ہوا ہے مجھے بدلہ چاہیے تم پر کس نے ظلم کیا ہے آقا آپ ہی نے ظلم کیا ہے آپ ہی نے مجھے چھڑی ماری ہے آقا مجھے زبانی بھی تو کہہ سکتے تھے چل لائن کے اندر ہو جا مجھے تو بدلہ چاہیے سارے صحابہ تڑپ اٹھے ہمارے سامنے سرکار سے بدلہ لیا جائے گا
باقی صحابی بولے کہنے لگے اے سواد کیا کر رہے ہو، ہم سے بدلہ لے لو، ہمیں چھڑی مار لو، لیکن سواد ضد میں آگے کہنے لگے نہیں، جس نے چھڑی ماری اب بدلہ میں اسی سے لوں گا، ہمارا دین ہے انصاف والا، ہمارا دین ہے برابری والا، مساوات والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے چھڑی صحابی کے حوالے فرمائی، فرمایا لے چھڑی اور مار لے جتنے زور سے میں نے مارا تھا۔ اس نے چھڑی کو پکڑ کے کہا آقا ابھی بدلہ کہاں پورا ہوا، میرے تو پیٹ پر کرتا نہیں تھا، آپ کے پیٹ پر تو کرتا موجود ہے، کرتا اتارو، پیٹ ننگا کرو تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ سرکار نے مسکرا کے کرتا پیٹ سے ہٹایا، اس نے چھڑی نیچے رکھی اور والہانہ انداز میں سرکار کے جسم سے لپٹ گیا۔ آقا میں کون وہ بدلہ لے سکوں، یہ تو سارا بہانہ مرنے سے پہلے آپ کے جسم سے جسم ملانے کا تھا۔ اسلام اسی برابری کا دین ہے، مساوات کا دین ہے۔ اسلام اس کا دین نہیں کہ بڑے بڑے لیڈر اعلیٰ سطح پر اور ورکر بیچارے دھکے کھاتے رہے نا برابری۔ حضرت عمر کا نہیں پڑھا، حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو کتنا لشکر ساتھ لے کر گئے تھے؟ صرف ایک بندہ، بس ایک بندہ، دوسرا تھا ہی کوئی۔ اور آج کل ہمارے یہ لڈو پنڈو وزیر جتنے ہیں، ہٹو بچو، پروٹوکول آ رہا ہے، جب بھی گزرتے ہیں نا اسی تو سوچیں کوئی کہیں بلا آ رہی ہے، بھائی تو بلا ہی ہے نا، مصیبت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور جب یہ تخت سے نیچے اترتے ہیں، کرسی سے نیچے، تو پھر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے تمہیں کو گولی مار دینے لگا ہے، تو خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتے پھرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق بھی بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، صرف ایک آدمی ساتھ، وہ بھی اپنا غلام۔ سواری پر بیٹھ گیا، جب منزل آئی نہ فرمایا چل بھی اب تیری باری تو چڑھ۔ اس نے حضور میں تے نوکر میں تے غلام، فرمایا نہیں نہیں برابر ہیں سارے، چل چل اوپر چل بیٹھ۔ وہ اوپر بیٹھا، حضرت عمر اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے نا تو اتفاق سے اس سواری کی باری اس غلام کی تھی۔ فرمایا چل اتر۔ حضور اب تو دشمنوں کا شہر ہے، حضور اب تو، فرمایا نہیں اوپر بیٹھو۔ لشکر کے کمانڈر ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ بڑا شاندار سوٹ لے کے آئے، حضور یہ پہن کے، فرمایا کیا ہوگا اس سے؟ یہ کافروں پر روب پڑے گا۔ فرمایا ہمارا روب نہیں نہیں، ادھر بہت زور دیا آپ نے، پہن لیا۔ کرتا پہنا نہ پھٹ اتارا، فرمایا نہیں اس سے تو دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، نہیں نہیں میرا پرانا ہی ہو، اور جنہوں لگیاں نہ ٹاکیاں وہی دیو کرتا۔ اچھا جی، اب یہ نکیل پکڑ پکڑ کے آگے جا رہے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہے، میلے کپڑے، دھول پڑی ہوئی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے۔ اور جب وہ پادریوں نے دیکھا تو فٹ اپنی انجیل نکالی اور لکھا تھا بیت المقدس وہ فتح کرے گا، جب وہ آئے گا تو غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور خود وہ آگے آگے پیدل پھٹے پرانے کپڑے پہنے آ رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے اسے فرمایا تھا یاد رکھ ہمارا روب ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا روب تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ ساری اسلامی تاریخ دیکھ لیں، اگر کسی پر کبھی روب پڑا ہے تو سرکار کی غلامی کی وجہ سے روب پڑا ہے۔
وہ بھی جنگ تھی نا، فتح نہیں ہو رہی تھی، فتح نہیں ہو، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، فتح ہی نہیں ہو رہی۔ کمانڈر نے رات کو میٹنگ کی اور کہا اوئے کیا بات ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی کہنے لگا ذرا سوچو کہیں کوئی سنت تو نہیں رہ رہی ہماری۔ اوہو، جنگ کی وجہ سے نا ہم مسواک نہیں کر سکتے وضو کے وقت۔ تو کمانڈر نے کہا باقی ساریاں گلاں چھڈو، چلو مسواکاں توڑو، مسواکاں نہ کرو، چلو سنت پوری کرو۔ اب درختوں پر چڑھ گئے، یہ مسواکیں توڑ رہے ہیں۔ کافروں نے دیکھا نا، ان کا بیڑا غرق، یہ تو جن ہیں، ان کا پروگرام کل ہمیں کھانے کا ہے۔ یہ دیکھو نا اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ دیکھا کبھی ادھر مانج رہے ہیں، کبھی دانت تیز، کل انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ بس وہ مسواک کرتے ہوئے ہی بس جب انہوں نے دیکھا تو راتوں رات کافر سارے بھاگ گئے، یہ کہتے ہوئے دیواں آمدند، دیواں آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ یہ ساری برکت کاہے کی تھی؟ سرکار کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی ہے۔ اور یہ دین تو برکتوں والا دین ہے، یہ دین تو رحمتوں والا دین ہے۔ خیر، ان کے پاس تھا بڑا لشکر، اور ادھر کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اب مولوی لوگ ذرا قدامت پسند ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے ایٹم بم نہ بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگی طیارے نہ بناؤ، ہم کہتے ہیں وہ 1 بنائیں تم 2 بناؤ، لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو، بھروسہ ذات مصطفیٰ پر کرو، اللہ کی ذات پر کرو۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ بدر میں جو اللہ نے فتح دی تو کیوں؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا کوئی ساتھی سی کالی کملی والے پر۔ تو اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، حق اور باطل کا، اس لیے اسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یوم فرقان، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے صدقے ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا نکلتے وقت، صحابہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا، یا قافلہ دے دوں گا یا لشکر پر فتح دوں گا، اور میری آنکھیں ابھی دیکھ رہی ہیں ابو جال فلاں جگہ گرے گا، وہ فلاں جگہ گرے گا، وہ فلاں جگہ گرے گا، وہ فلاں جگہ گرے گا۔ ایک تو بدر کے میدان میں پہنچ کے فرمایا، ایک پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو یہ ساری غیبی چیزیں تھیں، غیبی چیزیں تھیں۔ ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، جب بدر سے پہلے ساری رات گزر گئی نا، سرکار روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، تو سرکار ایک دعا مانگتے تھے، یا اللہ
یہ چند لوگ ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ گروپ ہلاک ہو گیا قیامت تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو یہ سرکار کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کس کی وجہ سے؟ کس نے ہمیں سکھایا؟ سرکار نے سکھایا نا۔ اگر سرکار نہ سکھاتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی نبی ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے بعد تو نے کسی کو نبوت بخشنی نہیں، میرے بعد تو نے کسی کو نبی بنانا نہیں، مجھے تو نے سب سے آخر میں نبوت دی ہے، مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ یا اللہ اگر یہ بھی ختم ہو گیا، نبی نے تو آنا نہیں، تیرے بندے اللہ اللہ کس طرح کیا گیا؟ یعنی یہ بدر کی لڑائی یہ سرکار کی ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے، سنت ادا فرما لیجیے۔ واجب تو نہیں ہے، سرکار نے خود تو اعتکاف کیا، ترغیب بھی دی، لیکن لازم نہیں کیا، اس لیے یہ واجب تو نہیں ہوگا لیکن ہے بڑی برکت والا۔ جس سال سرکار کا وصال مقدس ہونا تھا اس سے پہلے جو رمضان شریف آیا تھا اس میں سرکار نے ڈبل اعتکاف کیا تھا، 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں حفاظ کرام ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے ہیں قرآن شریف کا، تو جبریل ہر سال سرکار کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا، اور جس سال سرکار کا وصال ہوا ہے اس سال جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ سرکار کے ساتھ پورے قرآن کا دور فرمایا ہے، 2 مرتبہ۔ مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ اعتکاف نام ہی ہے الگ ہو کر اللہ اللہ کرنے کا، لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جن ساتھیوں کو شوق ہوتا ہے اعتکاف کا وہ الگ ہو کر اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن گپیں بھی لگاتے ہیں۔ تو جو بھائی اعتکاف بیٹھیں وہ گپیں لگانے سے احتراز کریں، دنیاوی باتیں کرنے سے احتراز کریں، جتنا وقت ملے اسے غنیمت سمجھیں اور اسے اللہ اللہ کرنے میں گزاریں۔ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، آپ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، مسئلہ سن سکتے ہیں، کوئی دینی کتاب ایک ساتھی پڑھے باقی ساتھی سنیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ اہم، یہ ہر سال تقریباً ہر جگہ چلتا ہے، گرمیوں کا مہینہ ہے، ظاہر ہے گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ یہ مسجد کے غسل خانوں میں غسل کر سکتے ہیں؟ کہ نفلی غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ ہمارے ساتھی بعض بزرگ اختلاف کرتے ہیں اس سے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ مسجد کے اندر جو بنے ہوتے ہیں نا غسل خانے، جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں، ان میں اعتکاف کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک حدیث نقل فرمائی ہے کہ شرع اوراد میں یہ لکھا ہے کہ سرکار نفلی غسل کے لیے باہر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو جب سرکار کی طرف بات منسوب ہو اور اس کا کوئی توڑ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کو ریجیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ساتھی ہوں تو وہ اگر ضرورت محسوس کریں تو غسل خانے میں جا کر، مسجد کے غسل خانے میں جا کر غسل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ساتھی کا گھر قریب تو نہیں ہوتا، اگر کوئی ساتھی دور کا رہنے والا ہو تو یہاں اعتکاف بیٹھنا چاہے، اللہ اللہ کرنا چاہے تو اس کی سحری کا اور اس کی افطاری کا انتظام یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ قاری کامران صاحب سے ملاقات کر لے تو قاری کامران صاحب انشاءاللہ اس کا انتظام کر دیں گے۔ کیوں جی کامران؟ یہ دیکھ لیں قاری کامران صاحب یہ ہیں، اگر کوئی ساتھی ایسا ہو چلو بسم اللہ۔ یہ پوچھا گیا ہے رمضان شریف میں قضائے عمری لوگ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعت پڑھو تو ساری عمر دیاں نمازاں ادا ہو گئی ہیں۔ بھئی ادھا تے نہیں نا ادا ہو گئی ہیں، پیسہ دینا ہوئے 50 کروڑ کسے دا تو کسی نے 5 روپیے دے کے کھلے سارے ادا ہو گئے تیرے، یہ تو نہیں ہوئے گا نا۔ تو ساری عمر کی نمازیں اسی وقت ادا ہوں گی جب تم پڑھو گے۔ ایک نماز بھی ذمہ رہ گئی تو وہ رہ گئی، اگر اللہ پکڑنے پر آیا تو بڑی سخت گرفت ہوگی، نہ پڑھے تو دی مہربانی۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بابرکت ہوتا ہے، اس میں 2 رکعت تم توبہ کی پڑھو، یا اللہ میں 2 رکعت پڑھ کر توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے نماز کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نماز توبہ پڑھنی چاہیے، قضائے عمری نہیں۔ کوئی عمر کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ساری ادا نہیں ہو جائیں گی، وہ تو پڑھو گے تو پھر ہی ادا ہوں گی۔ پوچھا گیا ہے اعتکاف میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں تو کتنا گلاں کرنیاں نے؟ موبائل ہو استعمال کرو نا جتنا ڈائریکٹ اللہ نہ گلاں ہو۔ دوسرا موبائل مت استعمال، دین کی بات ہو تو ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ سودا کی بھا بھی کیا تھا کی نہیں ہے تو نہ تسی کرو ہونا تھے۔ نہیں ہوندی۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے